یاد رکھیے گا پاکستانی لڑکا خود انوالو ہوتا ہے جہیز کی. جب ماں ڈیمانڈ کرتی ہے نا آ کے لسٹیں بنا رہی ہوتی ہے اس وقت لڑکے کی یہ مردانگی کدھر ہوتی ہے؟ بعد میں بیوی کے آگے ہیرو بن رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, بچوں کے سامنے ہیرو بن رہا ہوتا ہے. وٹ کائنڈ آف مین از دس لٹل کریچر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس وقت اللہ کے اصول ختم, زیرو, سب کچھ بھی نہیں. ماں باپ کی خواہشوں کے نیچے دبا ہوا کہ نہیں وہ میری ماں نے. لڑکی پہ پریشر ڈالنا ہے, اس کی غیرت کدھر جاتی ہے جب لڑکی والوں پہ پریشر ڈال کے چیزیں نکلوا رہے ہوتے ہیں. جو ادھر اس وقت مرد کدھر اس کا؟ اور ایک ہی تو کوالیفیکیشن تھی نکاح کی کہ مرد چاہیے, اور وہ ایک ہی کوالیفیکیشن ہے جو کہ ابھی ٹیسٹ ہو رہی ہے, اور وہ اسی کوالیفیکیشن پہ فیل ہو جا رہا ہے. چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ماں اتنی کوئی نچلی اور گری ہوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں کے سامنے. اور ان لڑکی والوں میں بھی لعنت ہو کہ جو بس بس میری لڑکی کی بس شادی ہو جائے کسی طریقے سے, گھر سے دفع ہو جائے میری بیٹی بس. کیوں پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ باپ بیٹی کی شادی ہو گئی. میں بتا رہا ہوں علی بن ابی طالب کو جب نبی اسلام نے کہا تھا نا کہ مجھے تیرے سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, میں آپ کو بتا دوں ان کو وہ مسرت نہیں ہوئی تھی کہ جتنا ایک پاکستانی مسلمان کو مسرت ہوتی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہوگی. ایسے سمجھتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ٹکٹ دے دیا اس کو. ایسے نکال رہے تھے, بیماری لگی ہوئی ہے, کینسر کا سیل جسم سے نکل رہا ہے جیسے. میجر اچیومنٹ یہ ہے پاکستانی مرد کی, میں نے بیٹیوں کی شادی کی ہے. وہ یہ نہیں پوچھ رہے کیا کوالٹی ہے اس ایونٹ کی, کوالٹی کیا ہے بھائی, کس اصول پہ کی ہے, کن کن کیا فیوچر پرسپیکٹو دیکھے تھے آپ نے. نہیں بس لڑکی, بس لڑکا چاہیے تھا, انہوں نے جہیز مانگا, میں نے ٹرک بھر کے دے دیا. مطلب آپ نے جانور کے پنجرے میں اپنی بیٹی ڈال کے پھینک دی ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے درجات بلند کیے ہیں اور اللہ کا کام کر کے آئے. دونوں طرف سے نا, both of these people are a party to the biggest crime that's happening. So it's not the girl that I'm going to blame. It is the man that I'm going to blame because ہر جگہ کے اوپر ہمیں لبرٹی انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر جگہ کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا کام ہے, ہم بتائیں گے معاشرہ کیسے چلانا ہے. کون سا ایسا لڑکا ہے جو نہیں انجوائے کرتا اپنے لڑکے ہونے کو؟ یہاں پہ جب مردانگی کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ آ کے ہم اتنا سا بونا بن جاتے ہیں جس کو ناپا بھی نہیں جا سکتا, اتنا مائکروسکوپک قسم کا بونا بن جاتے ہیں. سو اٹس آئی تھنک اٹس ڈن بائی ڈیزائن. یہ بیماری جو ہے نا ایک کانشیس مرد کے اندر ہو, وہ شادی کے قابل نہیں ہوا ابھی. وہ بزنس کے قابل ہو گیا ہے, یہ بزنس ڈیسیژن تو اچھے لے لے گا, شادی کے قابل نہیں ہوتا. اب بات وہی ہے کہ خالی جہیز کو نہ کر دوں, نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جہیز از جسٹ این انڈیکیٹر, اے سمٹم. تمام تر ان معاملات کو نہ کرنا پڑے گا جو ان آرگینک ہیں. اللہ نے کیمسٹری کے ساتھ اپنی تمام تر اصول بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کی کیمسٹری ٹھیک رہے گی, معاشرہ بالکل لائٹ اینڈ بیلنسڈ رہے گا. سب سے آسان کام اسلام میں شادی تھا. پاکستان میں سب سے مشکل کام شادی ہے. اس لیے نہیں کہ پیسے لگتے ہیں, پیسے والوں کے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی کہیں گے سب سے مشکل کام شادی ہے. منی از ناٹ دا بگیسٹ پرابلم, ٹرسٹ می. اٹ از دیٹ گرے میٹر جس کے اندر یہ واقعات سارے. کیوں؟ بیکاز سوچنے والی قوم کوئی نہیں ہے. بس یہ ضرور پتا ہے ان کو کہ خاندان میں ناک کیسے بچانی. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا کہ فرشتوں نے نا دوزخ میں پاکستانیوں کو پکڑنا ہے کہ ان کی ناکیں جو ہے نا سب سے پہلے کاٹ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑاؤ کہ یہ بچاتے پھرتے تھے تم, یہ تمہاری بہت ناک کی تمہیں بہت فکر تھی. سب دوزخیوں میں دیکھیں گے پاکستانیوں کی پہچان ہوگی, یہ دوزخ میں پاکستانی کون ہے, ان کی ناک ہی نہیں ہوگی. باقی صاحب کے کوئی نہ کوئی سزائیں مل جائیں گی, سب سے پہلے پہچان ہوگی پاکستانی دیکھنا ہے. بس وہ دیکھ لو ان کی ناک کوئی نہیں, کیونکہ ان کی ناک مروا کے گئی ہے. یہ 2 روپے کی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں نا اپنی ناک بچانے کے لیے, نیا دین نکال کے لے کے آئے, نئے اصول لے کے آئے, انسانوں کے انسان ضائع کیے انہوں نے. سو it's a problem. I know Shakil sahab, Nabil sahab, I know I've been through this. People put pressure. You have to take a stance کہ نہیں بھائی نہیں کرنی, نہ کریں. پھر ابھی تو 2 نمبری شروع کروں گا, بعد میں مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی آپ نے. آپ خود مجھے کہہ رہے ہیں 2 نمبری شروع کروں, تو پھر جس اصول کو آپ توڑیں اس اصول کے نیچے تو زنا بھی چھپا ہوا ہے, اس اصول کی رشوت بھی چھپی ہوئی ہے, غبن قتل چوری سارے اس اصول کو توڑنے کے پیچھے چھپے ہوئے. آپ اس اصول کو ہٹائیں گے, اگر غار کا پتھر ہٹا دیا تو پھر ریلا بہت بڑا ہے نیچے سے. You need to understand that جس اصول کی پاسداری ضروری ہے اس کے پیچھے آپ کی بیٹی کی سیکیورٹی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا اصول ہے جس کے اوپر آپ نے مجھے ٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے یہاں پہ اللہ کا اصول توڑا, میں پھر کہیں اور جگہ توڑ دوں گا. سائیکالوجی تو ایسے ہی کام کرتی, اسٹینڈرڈ ایسے ہی چیک کیے رہتے دوسرے کے, یار کس کس جگہ پہ اس کی باؤنڈری بریچ ہوتی ہے. خود لڑکی والے اپنی باؤنڈری بریچ کروا دیتے ہیں کہ ہاں جو مرضی کرو, تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو مرضی کرتا ہے پھر لڑکا, بعد میں پھر کیوں روتی ہیں لڑکیاں.
So I hope we know the solution here. Right? The solution is only one thing کہ آپ کو اصول پتہ ہونے ضروری. اسلام کی جو نفسیات ہے نا، سائیکالوجی آف اسلام، وہ پتہ ہونی ضروری ہے. تھاٹ بلڈنگ تو بہت اونچے لیولز ہیں، یہ بیسک میرٹ کی بات کرو کہ اصول پتہ ہونے ضروری ہے کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہے، بس اس کام کے لیے یہ کام، یہ اصول ہے.